الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک یہاں سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کافروں کا حال ہے، کافر کس طرح سے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان شر الدوابی کے بے شک سب جانوروں کی طرح، شر الدوابی سب جانوروں میں بدتر ہیں، سب شر الدوابی سب جانوروں میں بدتر ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے، اب یہاں پر رب تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا ہے کہ سب کے سب جو کافر ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں؟ تو وہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے رب تعالیٰ نے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی آیاتوں کو سننے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، ان میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جو کفار ہوتے ہیں انہوں نے رب تعالیٰ کی آیاتوں کو سمجھنے کی بھی طاقت ہوتی ہے اور ان کو سننے بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رب تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدوابی کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کافر جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آگے الذین عاہدتم منہم ثم ینقضون، وہ لوگ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا، جنہوں نے عاہدتم وہ لوگ تم نے وعدہ کیا، منہم ان سے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو تم سے وعدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ اس کی خلافی کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ ادھر سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوران جنگ دشمن کی ہمت اور زور کو توڑنے کا حکم ہے۔ یہاں سے اس آیت سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوران جنگ دشمن کی ہمت کو کس طرح توڑا جائے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تم پاؤ تو اگر تم پاؤ انہیں فی الحرب لڑائی میں، فَشَرِّدْ تو بھگا دو، تو انہیں بھگا دو، فَشَرِّدْ بِهِمْ ان کے ذریعے، ان کے قتل کے ذریعے، ان کو بھگا دو ان کے قتل کے ذریعے، رعب سے ڈرا کے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، یعنی کہ جو آگے والا گروہ ہے ان کو تم مار کر بھگا دو تاکہ جو پیچھے والا گروہ ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور وہ بھی ڈر کر کیا کرے، بھاگ جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ یہاں پر اگر مسلمانوں کو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر معاہدہ ختم کرو، یعنی کہ کافروں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو ایک کہ بھئی اتنے دن تک ہم جنگ نہیں کریں گے تم سے، اگر معاہدہ تم ختم کرو تو پھر ان کو تم پہلے بتا دو، اس بارے میں یہاں سے ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّهُمْ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، من قوم خیانتاً کسی قوم سے خیانت کا، یعنی کہ تم سے کوئی قوم خیانت کرے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ تو ان کا عہد پھینک دو، فَانبِذْ پھینک دو، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، ان کا جو عہد ہے ان کی طرف پھینک دو، عَلَىٰ سَوَاءٍ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر، عَلَىٰ سَوَاءٍ برابری کی بنیاد پر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والے کو۔ یعنی کہ اگر تم مسلمانوں سے وعدہ کر لو کہ جنگ نہیں کرو گے، پھر تمہیں پتہ ہو کہ وہ خیانت کریں گے، تم سے خیانت کریں گے، تمہیں بتائے بغیر جنگ کے لیے آ جائیں گے، تمہیں اگر یقین ہو جائے تو پھر ان کا جو وعدہ ہے وہ ان کی طرف پھینک دو کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کرو کہ جنگ شروع کر دو اور بتاؤ نہ، بلکہ وعدہ توڑ دو، ٹھیک ہے؟
ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سابقوا وہ سبقت لیں گے، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو کافر ہے نا وہ یہ گمان ہرگز ہی نہ کریں کہ مسلمانوں کو وہ عاجز کر دیں گے اور ان سے آگے نکل جائیں گے، یہ ہرگز گمان نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم جنگ کرو تو جنگ کے لیے تمام جو اسباب ہیں، تمام ذرائع ہیں، ان کو حاصل کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو لہم ان کے لیے، ما استطعتم جو تم سے ہو سکے، مستطعتم جس کی تم استطاعت رکھو، من قوت طاقت سے، ومن رباط الخیر اور گھوڑے باندھنے سے، ترہبون تم ڈراؤ، بھی اس کے ذریعے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسرے، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہے، لا تعلمونہم تم نہیں جانتے انہیں، اللہ تعالیٰ یعلمہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہیں، تم ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو جنگ کے لیے تمام اسباب ہو ان کو تیار کر لو، ان کو کیا کر لو، گھوڑے باندھنے کی جگہ کہاں پر گھوڑے باندھنے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو ویسا نہیں ہے، آج کل کے دور میں جو جنگ کے اسباب ہیں، بندوق، پستول، ایٹم بم، یہ تمام ٹینک وغیرہ، اس کو کیا کر لو، تیار کر لو۔ یہاں سے وہ بیان ہے۔ آگے وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ اور جو تم خرچ کرو گے، من شَيْءٍ کوئی چیز بھی، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یوفا پورا دیا جائے گا، یوفا پورا دیا جائے گا اس کا اجر، الیکم تمہیں اس کا اجر پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ اور تم پر لا تظلمون زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہو تو رب تعالیٰ اس کا اجر تمہیں پورا پورا دے گا، اس سے زائد دے گا، اس میں سے زیادتی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کافر تم سے صلح کرنا چاہے نا تو صلح کرنا جائز ہے، جنگ نہ کرو، اگر صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ وَإِن جَانَهُ اور اگر وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَاجْنَحْ تو تم مائل ہو جاؤ، تو تم بھی صلح کر لو، مائل ہو جاؤ، لہا اس کی طرف، وَتَوَكَّلْ اور بھروسہ رکھو، علی اللہ اللہ پر، انہو بے شک وہی، سمیع سننے والا، سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے، وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد کی گئی نا رب تعالیٰ نے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، وہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہیں گے، يَخْدَعُوكَ أَن يَخْدَعُوكَ دھوکہ دینا تجھے، اگر وہ چاہیں گے، اگر وہ ارادہ کریں یہ کہ دھوکہ دے تجھے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک تجھے کافی ہے اللہ، تو تجھے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي وہی جس نے، أَيَّدَكَ تائید کی تمہاری، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ذریعے، اور مسلمانوں کے ذریعے، یعنی کہ مدد کی اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے۔ یہاں پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دینا چاہے تو تم فکر نہ کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی مدد کے ذریعے دے گا اور مسلمانوں کے ذریعے مدد دے گا، اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے جس طرح کہ بدر کے مقام پر، اور مسلمانوں کے ذریعے وہ صحابہ اکرام تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہاں پر جو انصار کے درمیان محبت تھی، پیار تھا، اس کا بیان ہے، اور الفت پیدا کر دی بین قلوبکم، ان کے دلوں کے درمیان، محبت پیدا کر دی ان کے دلوں کے درمیان۔ لو انفقت، اگر تم خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو تم الفت پیدا نہ کر سکتے ان کے درمیان، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، الف بینہم، الفت پیدا کر دی ان کے درمیان، بے شک وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ کفار کے جو انصار کے دو قبیلے تھے نا، انہوں نے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کو اپنے دل سے نکال دیا، تو رب تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کو ان کے دل میں ڈال دیا۔ یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ اور محبت کا وعدہ کیا تھا، وہ بیان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک، اور جو پیروکار ہوئے پیروکار ہوئے مومنین سے، وہ تجھے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی، یہاں سے جہاد کے متعلق احکام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، حرض المؤمنین، ترغیب دو، ابھارو مومنین کو، علی القتال، جہاد پر، مومنین کو ابھارو جہاد پر۔ ان یکم منکم، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غلبہ پائیں گے، 200 پر، اگر تم میں سے جو 20 ہوں گے وہ صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غلبہ پائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوں گے تم میں سے، 100 تو وہ غلبہ پائیں گے، 1000 پر، 1000 پر غلبہ پائیں گے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کافر و کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، اس کے سبب وہ قوم، لا یفقہون، سمجھ نہیں رکھتے، لیکن اگر تم 20 ہو تو رب اور صبر کرنے والے ہو تو ان کے 100 پر بھاری ہوں گے، 200 پر بھاری ہوں گے، اگر تم 100 ہو تو ان کے 1000 پر بھاری ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہوں کیا، صبر کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، جہاد کا ایک حکم جو منسوخ ہو گیا تھا، یہ ادھر سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ الآن، اب، خفف، تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور وہ جانتا ہے، ان فیکم، کے بے شک، فیکم، تم میں، ضعفاً، کمزور بھی ہیں، کچھ کمزور لوگ بھی ہیں۔ فَإِن، تو اگر، یکم منکم، ہو تم میں سے، 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غلبہ میں آئیں گے، 200 پر، 100 ہوں لیکن وہ ہو کمزور، وہ بھی 200 پر غلبہ پائیں گے۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں تم میں سے، 1000، یغلبون، تو وہ غلبہ پائیں گے، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، یہاں سے بیان کرنے غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ جو لیا تھا، اس میں تنبیہ کہ فدیہ لینا صحیح تھا نہیں صحیح تھا، اس میں تنبیہ بیان کر رہے ہیں کہ ما کان لنبی، کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے، نہیں ہے، لائق نہیں ہے کوئی بھی نبی، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کے لیے، اسریٰ، کوئی قیدی، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ
خوب خون بہا لے، فی ارض زمین میں، خوب خون بہا لے زمین میں، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، اراد الدنیا دنیا کے مال و اسباب کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ عزت والا غلبے والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سابقہ، اور پہلے سے لکھا ہوا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، کتاب لکھا ہوا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے سے، لمسکم تو ضرور تم پہنچتے، تمہیں پہنچاتا، لمسکم تو ضرور تمہیں پہنچاتا، فیما اس کے بدلے میں جو، فیما اس کے بدلے میں جو، اخذ تم جو تم نے لیا، عذاب عظیم بڑا عذاب تم کھاؤ، دردناک عذاب، بڑا عذاب۔ یعنی کہ یہاں سے ان کے بارے میں ہے کہ کفار جو جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، تو بعض نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دو، بعض نے مشورہ دیا تھا ان کو قیدی بنا لو، لیکن رائے یہ پائی کہ ان کو فدیہ دے کر، فدیہ ان سے لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کو فدیہ ان سے لے کر ان کو کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی طرح ہی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا تم ان کو ناراضگی کا اختیار فرمایا کہ تم ان کو قتل کر دیتے، خون بہا دیتے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑتے نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پاس لکھا ہے وہ تم کو مل جاتا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بہتر تو یہی تھا کہ تم ان کو کیا کرتے، قتل کر دے۔ فَقُلُوا تو تم کھاؤ، مما اس سے جو غنیمتم تمہیں غنیمت ملی، جو غنیمت ملی، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے یہ بیان ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اس بارے میں اس آیت میں بیان کیا کہ تم اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا۔ آگے دروس البلاغت کا وَالتَّعْرِيدُ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ، اور اشارہ کرنا سامع کے غبی ہونے پر، سامع کے غبی ہونے پر، کن ذہن ہونے پر اشارہ کرنا، جس طرح کہ امر قال کذا، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ماذا قال امر، یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے کہا ماذا قال امر، کیا کہا امر نے، کیا کہا امر نے، اس نے کہا کیا کہا امر نے۔ اب اگر یہ کہہ دیتے کہ قال کذا، کہ کہا یہ، یعنی کہ یہ کہا، تو سامع غبی تھا، سامع کیا تھا، غبی تھا، کن ذہن تھا، تو اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ عمر نے نہ کہا، زید نے کہا، عمر نے نہ کہا، زید نے کہا، تو اس وقت بھی مسند الیہ کو ذکر کرنا یہ کیا ہے، مجبوری ہے۔ اس وقت بھی مسند الیہ کو ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے امر قال کذا، کہ عمر نے یہ کہا، تاکہ سامع کے ذہن میں زید کا خیال نہ آئے، سامع کے ذہن میں زید کا خیال نہ آئے، ٹھیک ہے۔ وَالتَّسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ حَتَّى لَا يَتَأَتَّى لَهُ الْإِنْكَارُ، ٹھیک ہے۔ اور پختہ کرنا، وَالتَّسْجِيلُ پختہ کرنا سامع پر یہاں تک کہ نہ لائے اس کے لیے انکار، نہ گنجائش ہو اس کے لیے انکار کی، یہاں تک کہ نہ گنجائش ہو اس کے لیے انکار کی۔ اس طرح بندہ پختہ کر دے بات کو کہ سامع پر کہ اس کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہ ہو، جس طرح کہ جب کہے حاکم شاہد کے لیے، گواہ کے لیے، حل اقرہ کیا اقرار کیا ہے زید نے یہ کہ بائیں طور پر اس پر یہ ہے، تو کہہ دے گواہ جی ہاں زید نے یہ اقرار کیا ہے کہ بائیں طور پر اس پر یہ ہے۔ اب زید پر چوری کا الزام ہو، حاکم گواہ کو کہتا ہے کہ حل اقر زید کیا اقرار کیا ہے زید نے، ھذا بان علیہ کذا کہ یہ بائیں طور پر اس پر یہ چوری کا الزام ہے، تو اگر شاہد کہہ دے نعم تو اب بات پختہ نہیں ہوئی،
بات کو پختہ کرنے کے لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہے گا نعم زید، جی ہاں زید نے یہ اقرار کیا ہے کہ بہی طور پر یہ چوری کا الزام ہے، ٹھیک ہے۔ بات کو پختہ کرنے کے لیے بھی مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ والتعجب، اور تعجب جب ہو حکم غریب، جب حکم غریب ہو تو تعجب کے لیے بھی، جب تعجب کے لیے بھی مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تب جب حکم غریب ہو، جس طرح کہ علی یقاب، کہ علی شیر سے لڑا، علی شیر سے، اسد کہتے ہیں شیر، علی شیر سے لڑا، تو کہے یہ اس کے ذکر گزرنے کے ساتھ، یعنی کہ علی کا ذکر گزر گیا، اس کے بعد کہے کہ علی یقاوم الاسد، کہ علی شیر سے لڑا۔ اب یہاں پر تعجب کے اظہار کے لیے، تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مسند الیہ کو ذکر کیا، علی کو ذکر کیا، تعجب ہے۔ والتعظیم، اور اہانت، عزت کے لیے اور اہانت، بے عزتی کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے مسند الیہ کو۔ جب ہو لفظ فائدہ دے اس کا، جب لفظ عزت کا فائدہ دے یا پھر اہانت کا، بے عزتی کا فائدہ دے تو تب بھی مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کأن، گویا کہ سوال کرے تجھے سائل، سائل سوال کرے، ہر رجال قائد، کیا لوٹ آیا قائد، کیا لوٹ آیا قائد۔ تو عزت کے لیے تو مسند الیہ کو ذکر کرے کہ تقول، تو کہے راجع المنصور، کہ لوٹ آیا فتح یاب منصور، فتح یاب لوٹ آیا۔ اب مسند الیہ منصور کو ذکر کیا عزت کے لیے۔ اول محزوم، یا پھر محزوم کے شکست کہا کر لوٹ آیا۔ اب لوٹ آیا عزت کے لیے، یہ تعظیم کے لیے مسند الیہ کو لایا ہے، اور اول محزوم یہ اہانت کے لیے، بے عزتی کے لیے، یعنی کہ شکست کہا کر لوٹ آیا، اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے۔ آگے ہے مرکات کا فصل، الکلیات خمس، پانچویں کلی، کلیات خمسہ میں، فصل کلیات خمسہ میں، کس میں؟ کلیات خمسہ میں۔ الاول، پہلی کلی وہ جنس ہے، پہلی کلی جنس ہے، اور وہ کلی جو بولی جائے کثیرین پر، ایسے کثیرین پر مختلف ہو جن کی حقیقتیں ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، ایسی کثیرین پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں ما ہوا کے جواب میں، جس طرح کے حیوان۔ پس بے شک بولا جاتا ہے انسان پر اور فرس پر اور غنم پر، انسان پر بولا جاتا ہے، فرس پر بنا جاتا ہے، غنم پر بولا جاتا ہے۔ جب سوال کیا جائے اس سے ماہیہ کے ساتھ، وَيُقَالُ، اور کہا جائے الانسان والفرس ماہما، پس جواب میں حیوان آئے، جب جواب میں حیوان آئے۔ اب حیوان ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین پر بولی جاتی ہے اور مختلف ان کی حقیقتیں ہیں، ایسے کثیرین ہیں جن کی حقیقتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں ما ہوا کے جواب میں، یعنی کہ انسان، جب انسان اور فرس کو ملا کر ہم سوال کریں اور یہ کہیں الانسان والفرس ماہما، انسان اور فرس کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے، تو جواب میں آئے گا کہ یہ حیوان ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اب حیوان یہ جنس ہے جو کہ کثیرین پر، کثیرین مختلفین حقیقتوں پر ما ہوا کے جواب میں بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فصل ثانی، نو ہے، دوسری کیا ہے؟ نو ہے، دوسری کلی کیا ہے؟ نو ہے۔ وہ کلی جو بولی جائے کثیرین پر جن کی حقیقتیں مختلف ہو ما ہوا کے جواب میں، ایسے کثیرین پر جو متفق بالحقائق ہوں ما ہوا کے جواب میں، ایسے کثیرین پر جو متفق حقائق ہوں ما ہوا کے جواب میں، اس کو کہتے ہیں نو، جن کی حقیقتیں متفق ہوں، ایک ہی حقیقتیں ہوں۔ اور نو کے لیے دوسرا معنی بھی ہے، یعنی کہ ایک نو تو یہ ہے، اور نو کے لیے دوسرا معنی بھی ہے، دوسری تعریف بھی ہے، اور کہا جاتا ہے اس کے لیے نو اضافی بھی، دوسرے معنی اس کو کہا جاتا ہے نو اضافی میں۔ اور وہ ماہیت، آگے نو اضافی کی تعریف کر رہے ہیں کہ نو اضافی کی تعریف کیا ہے؟ وہ ماہیت ہے جس کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے، اور جس کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے اور اس کے غیر پر سوال کیا جائے،
تو جواب میں ما ہوا کے جواب میں جنس واقع ہو. نوع اضافی وہ ماہیت یقال علیہ کہا جائے اس پر، و علی غیرہ اور اس کے غیر پر، الجنس فی جواب ما ہوا کے جواب میں جنس کہا جائے اس پر اور اس کے غیر پر، یعنی کہ اس پر سوال کیا جائے اور اس کے غیر پر سوال کیا جائے ما ہوا کے جواب میں، تو ما ہوا کے جواب میں جنس واقع ہو. ما ہوا کے جواب میں جنس واقع ہو اس کو نوع اضافی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع اضافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع اضافی کہتے ہیں. آگے نوع اضافی اور نوع حقیقی کے درمیان نسبت آئے گی انشاءاللہ عز و جل، ہم وہ کر پڑھیں گے. نوع اضافی کی تو آپ کو سمجھ آ رہی، جس کو اس پر اور اس کے غیر پر سوال کیا جائے تو ما ہوا کے ذریعے تو جواب میں جنس واقع. جس طرح کہ انسان وہ خود ہے اور اس کا غیر حیوان ہے. انسان کو جب حیوان کے ساتھ سوال کیا جائے، یا انسان وہ خود ہے اور اس کا غیر کیا فرس ہے انسان، یا اس طرح کرے زید خود ہے اور زید کیا ہے؟ خود ہے، اور انسان یہ کیا ہے؟ غیر ہے. زید اور انسان یہ تو ایک ہی ہے. انسان خود ہے اور حیوان یہ کیا ہے؟ اس کا علاوہ ہے. انسان خود ہے یا فرس اس کا علاوہ ہے. انسان یہ خود ہے، وہ نوع اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور حیوان یا فرس یہ کیا ہے؟ غیر ہے. انسان اور فرس میں فرق ہے نا، انسان علیحدہ ہے، فرس علیحدہ ہے. جب انسان کو فرس کے ساتھ ملا کر ہم سوال کریں ما ہوا کے ذریعے تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان، جو کہ ایک جنس ہے، یعنی کہ وہ ماہیت جس کو کہا جائے اس پر اور اس کے غیر پر ما ہوا کے جواب میں جنس. اب اس پر، انسان کو اس پر اور اس کے غیر فرس پر ما ہوا کے ذریعے سوال کرے تو جواب میں جنس آئی جو کہ حیوان ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوع اضافی کہتے ہیں. فی الحال اتنا آپ سمجھ لیں، اور لیکن آگے ہم کل ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت سے ہم سمجھیں گے اس کو. آگے قدوری شریف کا ہے باب الصرف. کیا ہے؟ باب الصرف. قدوری شریف کا کیا ہے؟ باب الصرف. باب الصرف کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری، یعنی کہ مبیع جو ہے نا، بائع اور مشتری میں جو مبیع ہے وہ سمان ہو. دونوں طرف سے مبیع کیا ہو؟ سمان ہو. جس طرح کہ دونوں طرف سے چاندی ہو، یا دونوں طرف سے سونا ہو، یا ایک طرف سے چاندی ہو دوسری طرف سونا ہو، تو اس کو بائع صرف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع صرف کہتے ہیں. باب الصرفی. صرف وہ بیع، آگے تعریف کر رہے ہیں صرف کی آگے بھی. صرف وہ بیع جب ہو ہر ایک من او دیہی، دو عوضوں میں سے، سمن کی جنس سے، سمن کی جنس سے، یعنی کہ دونوں طرف سمن کی جنس سے ہو. دونوں طرف یا سونا ہو، دونوں طرف پیسے ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک طرف سونا ہو دوسری طرف چاندی ہو. یہ پیسوں کے قائم مقام پہلے یہی ہوتا تھا نا، درم و دینار ہوتے ہیں جو سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. فَإِن باپس اگر بیع کرے فدتن بفدتن، چاندی چاندی کے بدلے، او ذہبن بذہبن، یا سونا سونے کے بدلے، لم یجز نہیں ہے جائز، مگر مثلاً بمثلن، برابر برابر جائز ہے. زیادتی کی تو پھر سود ہوگا، وہ جائز نہیں ہے. وَإِن اخْتَلَفَ اگرچہ مختلف ہو، فی الجودتی حالت میں، جودت میں، زیور میں، وسیاغتی اور بناوٹ میں، اگرچہ بناوٹ ان کی مختلف ہو یا زیور مختلف ہوں تو پھر بھی برابر برابر ہوگا. اگر زیادتی کی تو سود ہے. اور ضروری ہے دونوں عوضوں کا قبضہ کرنا قبل الافتراقی، جدا ہونے سے پہلے. ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں سمنوں پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر قبضہ کرنے سے پہلے ان میں سے ایک جدا ہو گیا یا دونوں جدا ہو گئے تو بیع باطل ہو جائے گی. وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبُ اور جب بیچے سونے کو بالفدتی چاندی کے بدلے تو جائز ہے زیادتی. تو جائز ہے زیادتی کیونکہ سونا علیحدہ جنس ہے، چاندی علیحدہ جنس ہے، اسی وجہ سے جائز ہے زیادتی. اور واجب ہے قبضہ، قبضہ فی الفور واجب ہے، وہیں موجود قبضہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ جو سمن ہوتا ہے نا، سمن میں فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مبیع بعد میں ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں ہی سمن ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کا ادھر ہی
मजलिस में ही कब्ज़ा करना ज़रूरी है, अगर बाद में तखीर की तो फिर बै क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। व इनिफ तारका, और अगर जुदा हो गए सर्फ में दोनों इवज़ कब्ज़े से पहले, सर्फ में दोनों इवज़ कब्ज़े से पहले यानी दोनों तरफ से पैसे हों, या उनमें से एक, तो बातिल हो जाएगा अक़द, अक़द बातिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसे हैं और पैसे जो होते हैं उनका फिल फोर करना ज़रूरी होता है, अगर तखीर कर दी तो बातिल हो जाती। और नहीं है जायज़ तसर्रुफ़ करना समने सर्फ में उसके कब्ज़ा करने से पहले, उसके कब्ज़ा करने से पहले तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। यानी कि अभी जो पैसे हैं ना या सोना है वो अभी कब्ज़ा नहीं किया दूसरे ने, दूसरे जो आकिद है उसने कब्ज़ा नहीं किया, मुताकिद उसने कब्ज़ा नहीं किया ना, उसके कब्ज़ा करने से पहले उसका उन पैसों को कहीं और खर्च करना ये जायज़ नहीं है, उनका कहीं और खर्च करना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, और जायज़ है सोने की बै चांदी के बदले अंदाजे के तौर पर, अंदाज़तन सोने की बै चांदी के बदले जायज़ है, क्योंकि जिन्स नहीं है इस वजह से। और जिसने बै की सैफन तलवार की, मुहल्लन जो जेवर से आरास्ता हो, जो जेवर से आरास्ता हो, बिमियाती दिरहमिन 100 दिरहम के बदले, वहलैतुहु और उसका जो जेवर है ना, उसका जेवर खमसून दिरहमन 50 दिरहम का है, 50 दिरहम का है। पस दिया मिन थमनिही 50 दिरहमन, उसके पस दे उसके समन से 50 दिरहम, पस दे उसके समन से 50 दिरहम, यानी कि जो चांदी होगी 100 की है, 100 दिरहम की है, तो 100 दिरहम वो चांदी के दे तो जायज़ है बै, तो जायज़ है बै। और होगा कब्ज़ा किया हुआ चांदी के हिस्से से, और होगा मकबूद कब्ज़ा करना चांदी के हिस्से से, अगरचे ना बयान किया हो ये, अगरचे ये बयान ना किया हो कि ये जो 50 है ना ये चांदी के इवज़ है, चांदी जो ऊपर लपेटी हो उसके इवज़ है। और इसी वजह से अगर कहें कि ये 50 उसके समन से, अगर ये कह दे कि ये 50 उसके समन से, यानी कि मसला ये है कि ज़ैद ने ना अमर से ना तलवार ली, अब तलवार थी और तलवार पर 50 जेवर लदे हुए थे, क्या थे, चांदी ऊपर थी जो कि 50 दिरहम के बराबर थी, 50 दिरहम के बराबर थी। ठीक है, चांदी लदी हुई थी। अब ज़ैद को चाहिए, ज़ैद ने 50 दिरहम दे दिए, ज़ैद ने अमर को 50 दिरहम दे दिए और कह दिया कि ये जो 50 दिरहम है ना ये इस चांदी ऊपर लदी हुई है इनके बदले में है, इनके बदले में है, और 50 दिरहम तलवार के मुझे तुझे बाद में दूंगा, तो बै जायज़ होगी। ठीक है, अगर उसने ये ना कहा, सिर्फ 50 दिरहम दे दिए, 50 दिरहम दे दे, जो चांदी थी 50 दिरहम की, ठीक है ना, 50 दिरहम दे दिए, अगर उसने ये ना कहा कि ये इस जेवर के बदले है, बल्कि मुतलन कर कहा कि ये 50 दिरहम ले लो, 50 दिरहम बाद में दे दूंगा, तो जो 50 हो गए वो उस चांदी के बदले में होंगे, क्योंकि वहाँ पर समन है, वो चांदी जेवर वो भी समन है, और इधर जो 50 दिरहम दे रहा ये भी क्या है, समन है। तो समन के बदले कब्ज़ा करना ज़रूरी है, इस वजह से उसने अगर ना भी कहा तो वो उन चांदी के बदले में होंगे, बाकी 50 दिरहम तलवार के रहते हैं। ठीक है, और अगर उसने मुअय्यन कर दिया कि ये जो 50 दिरहम है ना ये चांदी और तलवार दोनों के बदले हैं, तो बै बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जेवर तो समन है, समन के बदले फिल फोर कब्ज़ा करना ज़रूरी होता है, अगर कब्ज़ा नहीं किया तो बै बातिल हो जाएगी, जेवर में बातिल हो जाएगी। ठीक है, और तलवार में रहेगी, फिर जेवर में बातिल हो जाएगी, तलवार में रहेगी। ठीक है, दोबारा फिर एक मरतबा कर देता हूँ कि ज़ैद ने ना अमर को ना एक तलवार दी, तलवार पर 50 दिरहम की मिकदार ऊपर चांदी लदी हुई थी, यानी कि आरास्ता थी, खूबसूरती के लिए 50 दिरहम की मिकदार। अब ज़ैद अमर को कहता है कि ये 50 दिरहम ले ले, 50 दिरहम मैं तुझे बाद में दे दूँगा।
اب اگر زید نے معین نہیں کیے کہ یہ 50 درہم ان زیور کے بدلے ہیں تو پھر وہ معین ہو جائیں گے۔ اگر اس نے معین کر دیے کہ یہ 50 درہم ان زیور کے بدلے ہیں، تلوار کے میں بعد میں دوں گا، تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر بھی سمن ہے زیور، اور یہاں پر جو 50 درہم دے رہا ہے یہ بھی سمن ہے، جائز ہے، کیونکہ سمن کے بدلے میں قبضہ فوراً کرنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں تخیر نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کیا کہ جو سمن ہے کہ اس نے یہ کہا زید نے کہ یہ 50 درہم لے لے اور یہ 50 درہم سونے کے اور تلوار دونوں کے بدلے میں دے رہا ہوں، 50 بعد میں دوں گا، تو پھر بے باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ 50 درہم کی تو وہ سونا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو 50 درہم دینا چاہیے تھا، حالانکہ وہ آدھے آدھے کر رہا ہے۔ اور سمن بے صرف میں یہ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں طرف اگر مال ہو، پیسے ہو، سمن ہو، تو عقد ضروری ہوتا ہے، قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ 50 درہم کی تلوار اور زیور دونوں پر قبضہ کر رہا ہے، نہ کہ ایک پر کر رہا ہے۔ اگر زیوروں پر کے لیے معین کرے تو جائز ہے، اگر زیوروں کے لیے نہ کرے تو پھر جائز نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَقَابِضْ، اور اگر نہ قبضہ کرے دونوں، اگر نہ قبضہ کرے دونوں، زید بھی قبضہ نہ کرے، عمر بھی قبضہ نہ کرے، یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں، تو باطل ہو جائے گا عقد فی الحلیۃ، زیور میں عقد باطل ہو جائے گا، زیور میں عقد باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہوتا ہے نا چاندی سمن ہو، سمن اگر سمن کے بدلے میں ہو تو وہاں پر قبضہ ضروری ہے، دونوں کا قبضہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے دونوں نے نہ کیا یا ایک نے نہ کیا تو بے اس زیور میں باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِن کان، اور اگر ہو جدا ہوتا زیور بغیر ضرر کے تو جائز ہوگی بے تلوار میں، تو تلوار میں بے جائز ہو جائے گی، یعنی کہ جو زیور اوپر لگا ہوا ہے وہ اگر جدا ہو جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا تلوار کو، تو تلوار میں جائز ہو جائے گی، لیکن اس میں ناجائز ہوگی، کس میں؟ زیور میں ناجائز ہوگی، کیونکہ وہ سمن ہے، اور سمن کو سمن کے بدلے میں عقد کیا تو وہ عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں عقد نہیں کیا تو زیور میں تو جائز نہیں ہوگی، لیکن تلوار میں جائز ہے، کیونکہ تلوار میں جائز ہوتی ہے، وہ سمن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطل ہو جائے گی فی الحلیۃ، کس میں؟ زیور میں باطل ہو جائے گی، تلوار میں جائز ہو جائے گی۔ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اصول الشاشی کا، ہم پر یہ اعتراض امام شافعی نے کہا کہ آپ نے مطلق کو مقید کیا، پہلا تو سر کے مسح میں تھا، دوسرا وہ وطی کے رافع کی حدیث میں۔ سر کے مسح میں مطلقاً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مطلقاً سر کا مسح کرو، لیکن آپ کہتے ہو چوتھائی سر کا مسح کرو۔ اس کا ہم جواب دیتے ہیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، کہ مسح کرو اپنے سر کا، مسح کرو اپنے سر کا۔ یہ مطلق ہے ہی نہیں، یہ مطلق ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مجمل ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے، مطلق ہے ہی نہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ یہ مطلق ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ مطلق کہتے ہی اس کو ہیں، مطلق کی تعریف یہ ہے، مطلق کہتے ہی اس کو ہیں جس میں سے مأمور بھی کے ایک فرد پر عمل کر لیا جائے تو اس کے تمام افراد پر عمل ہو جاتا ہے۔ مأمور بھی کے اگر ایک فرد پر عمل کریں تو تمام افراد پر عمل ہو جاتا ہے۔ مأمور بھی کے ایک فرد پر عمل کریں تو تمام افراد پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نصف سر کا یا تہائی سر کا مسح کیا تو نہ ہمارے نزدیک مسح ہوگا، نہ آپ کے نزدیک مسح ہوگا، نہ ہمارے نزدیک مسح ہوگا، نہ آپ کے نزدیک مسح ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے نصف سر کو یا تہائی سر کو مسح کیا تو مسح ہو جانا چاہیے، لیکن نہ ہمارے نزدیک جائز ہوگا، نہ آپ کے نزدیک جائز ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو تہائی سر کا نہیں بلکہ چوتھائی سر کا مسح ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تہائی سر کا مسح کیا تو مذکورہ صورت میں یہ زیادتی ہوگی، مسح میں یہ زیادتی ہوگی نا، اسی وجہ سے نہ آپ کے نزدیک مسح جائز ہوگا، نہ ہمارے نزدیک جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مجمل ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ اس کی تفصیل
مجمل ہے، مجمل کی تفصیل آگے حدیث پاک کر رہی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قوم کی اروڑی کے پاس، پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور سر کا مسح کرا، یعنی کہ سر کا مسح کرا۔ اس نے آ کر وضاحت کر دی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سر کے مسح کو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ مطلق ہے ہی نہیں بلکہ یہ مجمل ہے۔ کیوں کہ اگر کوئی شخص نصف سر کا مسح کر لے یا تہائی سر کا مسح کر لے تو کسی کے نزدیک بھی مسح نہیں ہوگا، کسی کے نزدیک مسح نہیں ہوگا، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح اور امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن مذکورہ صورت میں یہ زیادتی کر رہا ہے، جو مذکورہ صورت ہے اس میں تو یہ زیادتی کر رہا ہے، نصف سر کا کر رہا ہے یا تہائی سر کا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس وجہ سے مسح ہوا ہی نہیں کہ اس کے ممور بی کے ادا ہونے میں ایک بھی قائل نہیں ہے کہ ممور ایک کو ادا کر لے تو ممور بی ادا ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پر نصف یا ثلث سے مسح کے افراد ہیں، نصف یا ثلث یہ کیا ہے؟ مسح کے افراد ہے، لیکن ممور بی کے ادا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ممور بی کے ادا نہ ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مطلق ہے ہی نہیں بلکہ مجمل ہے۔ آگے تفصیل حدیث پاک کر رہی ہے مغیرہ بن شعبہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی مقدار مسح کیا جو کہ چوتھائی سر کا ہے، لہٰذا مسح کرنا ہم نے مطلق کو مقید نہیں کیا، لہٰذا اس صورت میں ہم نے مطلق کو مقید نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہاں پر جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مقید کر دیا، حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ میں کہ وطی کرنا مقید کر دیا۔ رب تعالیٰ نے مطلقاً نکاح کا حکم فرمایا ہے، ہم نے مقید کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مقید نہیں کیا، ہم نے مقید نہیں کیا۔ رہا آپ کا اعتراض کہ وطی تو ہے نہیں قرآن پاک میں، نکاح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نکاح میں یہاں پر جو تنکحوا لفظ ہے نا، تنکحوا، یہ تنکحوا بمعنی وطی کے ہے، تنکحوا بمعنی وطی کی ہے کہ تم وطی کرو، تنکحوا بمعنی وطی کے ہے، تو لہٰذا قرآن پاک میں وطی کا لفظ ہے تو قرآن پاک پر ہم عمل کر رہے ہیں نہ کہ ٹھیک ہے حدیث پر۔ ٹھیک ہے، پھر سائل سوال کرتا ہے، شفاف ہم پر اعتراض پھر کر دیتے ہیں، آپ اگر وطی مراد لیتے ہو تنکحوا میں تو پھر نکاح والا معنی کس سے مراد لوں گے؟ پھر تو نکاح نہ ہوا، صرف وطی کرے اور پہلے شوہر سے نکاح کر لے، نکاح نہ کرے وطی کرے پہلے شوہر سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نکاح والا معنی زوجن غیرو سے مراد ہے، نکاح والا معنی زوجن غیرو سے مراد ہے، نکاح والا معنی کس سے مراد ہے؟ زوجن غیرہ سے مراد ہے، نکاح والا معنی زوجن غیرہ سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وطی بھی ہوگی اور نکاح بھی کرے گا تو ہی پہلے زوج سے نکاح کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو خبر واحد کہتے ہی نہیں، یہ جو رافع والی حدیث ہے نا یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ یہ خبر مشہور ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے قرآن پاک کے مطلق کو مقید کرنا جائز ہے۔ یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے قرآن پاک کے مطلق پر کو مقید کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں قلنا سے، ان الکتاب کہ بے شک کتاب نہیں ہے مطلقاً مسح کے باب میں، مطلقاً مسح کے باب میں، پس بے شک مطلق کا حکم یہ کہ ادا کر لیا جائے کسی ایک فرد کو، یہ کہ ادا کر لیا جائے کسی ایک فرد کو تو ہو جاتا ہے ادا ممور بھی، تو ہو جاتا ہے ادا ممور بھی، یعنی کہ ایک بال کا مسح کرے تو پورے کا مسح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعین طور پر بعض کا کیا یا کچھ کا تو نہیں ہوگا ممور بھی ادا، اگر بعض کا کر لیتا ہے، تہائی کا کر لیتا ہے یا نصف کا کر لیتا ہے تو ممور بھی ادا ہی نہیں ہوگا۔ پس بے شک اگر مسح کیا نصف پر یا تہائی پر تو نہیں ہوگا کل کا، تو نہیں ہوگا کل کا مسح جو کہ فرض ہے، فرضاً تو نہیں ہوگا کل کا مسح فرضاً۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا کل کا مسح فرضاً۔ اور اسی کے ساتھ فرق ہے مطلق اور مجمل میں، اور اسی کے ساتھ فرق آ جائے گا مطلق اور مجمل میں، یعنی کہ اگر نصف پر کریں یا تہائی پر کریں تو
کل پر عمل نہیں ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم نے فرق کر دیا کہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، آگے تفصیل حدیث پاک کر رہی ہے۔ اور بہرحال دخول کی قید پس تحقیق بعض نے کہا، ایک جواب، پہلا جواب دخول کی قید یعنی کہ جماع کی قید، ہم بستری کی قید، بعض نے کہا کہ بے شک نکاح نس میں محمول کرنا ہے وطی پر، نکاح نس میں معمول کرنا ہے وطی پر، یعنی کہ تنکیوں سے مراد وطی ہے، کیونکہ قید فائدہ دیتی ہے لفظ زوج سے، کیونکہ عقد فائدہ دیتا ہے لفظ زوج سے، عقد جو کرنا ہے یعنی کہ نکاح کرنا یہ لفظ زوج سے فائدہ دے رہا ہے، نکاح سے مراد وطی کرنا ہے اور زوج سے مراد کیا کرنا ہے، عقد کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ زائل ہو جائے گا سوال، جو آپ نے سوال کیا وہ زائل ہو جائے گا۔ اور کہا ہے بعض نے کہا ہے دخول کی قید ثابت ہوتی ہے خبر واحد کے ساتھ، اور اس کو بنایا گیا مشہور سے، پس نہیں لازم آئے گا ان کا مقید کرنا کتاب کو خبر واحد کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا لازم نہیں آئے گا بلکہ کس کے ساتھ آئے گا، خبر مشہور کے ساتھ، اور خبر مشہور کے ساتھ قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی کرنا جائز ہوتا ہے، قرآن پاک کے مطلق کو مقید کرنا جائز ہوتا ہے، خبر مشہور کے ساتھ قرآن پاک کے مطلق کو مقید کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے۔ آگے کافیہ کا العجمہ، عجمہ اس کی شرط یہ کہ ہو علمیت، عجمہ میں علم ہو، عجمہ میں کیا ہے، علم ہو، عجمہ میں عجمہ کی شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو، عجمہ میں، عجمی میں بھی علم ہو، ٹھیک ہے، اور متحرک الاوسط ہو یعنی کہ عین کلمہ ساکن ہو، یا زیادہ ہو 3 حرفی پر، زیادہ ہو 3 حرفی پر، پس نوح منصرف ہے، کیوں کہ پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے، علم تو ہے لیکن دوسری شرط میں سے کوئی شرط نہیں پائی، نہ متحرک الاوسط ہے نہ 3 حرفوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے منصرف ہے۔ اور شطر اور ابراہیم یہ غیر منصرف ہے، کیوں شطر منصرف ہے، کیونکہ یہ نام ہے اور ابراہیم یہ بھی نام ہے اور عجمی ہے اور متحرک الاوسط ہے اور ابراہیم یہ 3 حرف سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ آگے الجمع، جمع اس کی شرط صیغہ منتہی الجموع کا ہو، ہا کے بغیر، جمع کی شرط یہ ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، ہا کے بغیر، ہا نہ ہو، یعنی کہ ہا سے مراد یہ ہے کہ آخر میں گول تا نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہا ہو جاتی ہے، وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، آخر میں ہا نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ مساجد اور مسابیح منصرف ہے، کیونکہ وقف کی صورت میں ہا نہیں ہوتی، مسابیح یہ حقیقت میں ہی ہا ہے، وقف کی صورت میں ہا نہیں ہو رہی، اور بال فرازنت پس منصرف ہے، کیوں منصرف ہے، کیونکہ یہ وقف کی صورت میں ہا ہو رہی ہے، اور حداجر علم ہے بچوں کے نام کے لیے جو کہ غیر منصرف ہے، حداجر عمل ہے بچوں کے نام کی وجہ سے جو کہ غیر منصرف ہے، جو کہ کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ جو حداجر ہے نا، حداجر یہ علم ہے ہی نہیں، یہ جمع ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے، جمع ہے ہی نہیں، تو جب جمع نہیں ہے اصل میں تو منتہی الجموع ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ غیر منصرف ہی نہ ہوا، یہ منصرف ہے، یہ جمع ہے ہی نہیں تو یہ منتہی الجموع نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، غیر منصرف نہیں بلکہ یہ منصرف ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جمع ہے، اصل میں یہ جمع ہے ہدجرن کی، یہ اصل میں جمع ہے ہدجرن کی، جو بڑے پیٹ کو کہتے ہیں، ہدجرن جو کہ بڑے پیٹ کو کہتے ہیں، اس کی یہ کیا ہے، جمع ہے، ہدجرن کی جمع ہے جو کہ بڑے پیٹ کو کہتے ہیں۔ پھر یہ نقل کر دیا بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے نام کے لیے نقل کر دیا، تو اصل میں تو یہ جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے، اصل میں جو جمع ہے تو اصل کے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے، اصل کے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے۔ لِأَنَّ سے ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے اور اس کی آگے ترکیب اور عبارت بھی نکال کر آنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اس طرح آپ امیدیں کرتے ہوں گے کہ آپ
ایک ایک کتاب کر کے آپ اب کر لیتے ہوگے، آپ کو آسانی ہوتی ہوگی، لیکن ترکیب عبارت اور سبق کو اچھی طرح سے آپ نے دہرانا ہے۔ پڑھا سنا۔